ہو سکتا پڑھیں الحمدللہ۔ دیکھیے بھائی، میں تقریر پارٹنرشپ میں کرتا ہوں، آدھی بات آپ کریں آدھی بات میں کروں، تو آپ کے اوپر بھی بار نہ ہو جائے، اس لیے کہ ایک عالم صاحب آئے آ کر کہنے لگے جو میں تقریر کرنے والا ہوں کیا آپ جانتے ہیں؟ پورا مجمع کا حضرت نہیں جانتے ہیں، حقیقت تو وہی ہے، آپ کیا بولنے والے ہیں ہم تو نہیں جانتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا آپ نہیں جانتے ہیں تو تمہارے سامنے میں تقریر کروں کیا؟ بس تقریر کو ختم کر دیا۔ دوسرے دن تقریر ہوئی، دوسرے دن تقریر کے وقت پر حضرت نے کہا جو میں بولنے والا ہوں آپ جانتے ہیں؟ تو آدھے لوگ گلو پلی کے ہوشیار تھے، جیسے آدھے یہاں ہیں آدھے وہاں ہیں، تو آدھے بولنے لگے ہم جانتے ہیں، آدھے بولنے لگے نہیں جانتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا جو نہیں جانتے ہیں، جو جانتے ہیں ان سے سیکھ لیا کرے، جو جانتے ہیں وہ نہ جاننے والوں کو بتا دیا کرے۔ مگر حضرت تقریر ختم کر دی۔ تو اب ہوشیار لوگوں نے کہا حضرت ہم جانے یا نہ جانے، آپ یہ بتائیں کہ کئی لوگوں کی تقریر ہم نے سنی ہے لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا میرے نبی کیسے محفل میں آتے ہیں، اس لیے کہ کوئی چھڑپ پاٹ، کوئی سڑک پاٹ، کوئی پلیٹ فارم والا تقریر کریا ہوگا تب نبی نہیں آئے۔ آج ان کا نواسہ کر رہا ہے میاں، ان کا نواسہ کر رہا ہے، یہ یقین ہے کہ میرے نبی موجود ہو جائے۔ آپ کہیں گے کیسے حضرت؟ ویلور میں کتنے مرے ہوں گے، گڑیاتم میں، پلی گنڈا میں، کتنے کھیڑے ہیں میں نہیں جانتا، آمبور میں۔ اب یہاں تک کی بات میں نے بتائی، اللہ تبارک و تعالیٰ بلب پلی کو آباد رکھے، کوئی نہ مرے آئے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اب یوں چھوڑ اس طرف کی بات، اب چلو مدرے میں کتنے، ترچی میں کتنے، نامکل میں کتنے، ڈنڈیکل میں کتنے، ترنلولی میں کتنے، یہاں تک کہ کتنے مرے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چھوڑو بھائی تمل ناڈو کی بات، میں نے تمل ناڈو کی بستیوں کو گن دیا ہے، تمل ناڈو کی چھوڑ دو، دہلی میں کتنے، بامبے میں کتنے، کرناٹک میں کتنے، بنگلور میں کتنے، کیرلا میں کتنے، یہاں تک کہ بے آف بنگال میں کتنے، کلکتہ میں کتنے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ چھوڑو بھائی انڈیا کی بات، چلو فارن کنٹری کی سیر کریں گے، دبئی میں کتنے، سعودی میں کتنے، امریکہ میں کتنے، آسٹریلیا میں کتنے، لندن میں کتنے، یورپ میں کتنے، اب اس طریقے سے ملیشیا میں کتنے، آپ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ تمل ناڈو کی بات، سیر ہم نہیں کر سکتے تو میں نے پورے دنیا کا کوئی سیر کر سکتا ہے؟ تو اب یہ کی بات ذہن میں رکھ لو تاکہ یہ یقین ہو جائے جس کی تقریر ہم سن رہے ہیں وہاں مصطفیٰ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، تو اب جتنے مرے، اب ایک ہی بات رکھ لیں گے کہ امریکہ میں 10 مرے ہوں گے، پورے امریکہ میں، انڈیا میں 100 مرے ہوں گے، سعودی میں تو ایسا ہوتا ہے حرم شریف میں جب ظہر کی نماز ہوتی ہے تو یہاں تک کہ 10 جنازے آتے ہیں، پھر عصر 20 جنازے، مغرب 20 جنازے، عشاء 20 جنازے، تہجد جنازے، فجر جنازے، ہر دن سووں کے جنازے آتے رہتے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے جنازے۔ یہ حرم شریف کی بات میں نے بتائی، آپ مکہ شریف کی بات بتائی، تو اب انڈیا میں کتنے مرے ہوں گے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو امریکہ کا، لندن کا، یورپ کا، آسٹریلیا کا، جاپان کا، چائنا کا، ملیشیا کا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ لیکن ایک ہی بات ذہن نشین کر لو کہ اگر تمل ناڈو یا انڈیا کی بات آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں کہ کوئی ایک ہی وقت ایک بستی میں ایک اگر مرے، ویلور میں ایک انتقال ہو، گڑیاتم میں ایک گیا، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود گیا۔ اب یوں سمجھو کہ ایک
तिरछी में 5 रख लो वकील साहब, मदरे में 10 रख लो वकील साहब। ये सब केस आप लिखते जाओ कि अब इतने मरे हैं कि एक ही वक्त में दफनाया गया। एक ही वक्त जोहर के वक्त पर जनाजे की नमाज होती ना, बुढ़ियातम में जनाजे की नमाज बड़ी मस्जिद में पढ़ाएंगे तो उसी वक्त छोटी मस्जिद में भी उसी वक्त पर ना होगी, उसी वक्त ना जोगी मट्टम में होगी, उसी वक्त बेलूर में होगी, उसी वक्त आम्बुर में होगी या नहीं? एक ही वक्त जनाजे की नमाज हुई, एक ही वक्त दफनाया गया। हुआ दफनाने में 3 सवाल होते हैं। 3 सवाल में जब मुर्दे को दफना कर आते हैं तो दफनाने के पहले, दफनाने के बाद, तलखीन सब पढ़ने के बाद, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंत तकुलु फी शानी हासिर रुजुल, इस शख्स के ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से, इनके ताल्लुक से तू क्या कहता था, क्या जानता था। जब सवाल होगा तो मेरे नबी के रुख मुस्तफा दिखाया जाएगा। बेलूर में रहने वाला मुर्दा नबी को देख रहा है, बुढ़ियातम वाला देख रहा है, गोल्लपल्ली वाला देख रहा है, मदरे वाला देख रहा है, तिरछी वाला देख रहा है, दिंडीगल वाला देख रहा है, दिल्ली वाला देख रहा है, बॉम्बे वाला देख रहा है, कर्नाटक वाला देख रहा है, अरे इस तरीके से केरला वाला देख रहा है, अरे बंगाल में रहने वाला देख रहा है। एक ही वक्त पर हर खबर में हर मुर्दे के पास मेरे नबी मौजूद है, तो आशिकों के पास ऐसे मौजूद नहीं। जमीन के अंदर आने पर कोई वहां भी नबी को आने में रोक नहीं सकता। तो तुम तो सुन्नी है, इस महफिल में आने पर कौन मैं रोक सकता है मेरे नबी को? ये इस महफिल में अरे मुर्दे, कब्रिस्तान में क्या होता है मुर्दे रहते हैं जमीन के अंदर। और एक हदीस बता दूं आपको, सुनाऊं? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सहाबी को दफनाया, आप खुद ने खबर के अंदर उतरे और उस सहाबी को दफना दिया। खबर से बाहर निकले, सब तलकीन होने के बाद नबी चलकर जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक राइट साइड है, लेफ्ट में उमर फारूक है, मौला अली पीछे है, हजरत जाबिर साइड में है। इस तरीके से जम्मे गफीर सहाबा का जा रहे हैं। लेकिन उस मुर्दे से पूछा जाता है, उस सहाबी से, मा कुंत तकुलु फी शानी हाजिर रुजुल। हजरत अली नबी को देख रहे हैं आगे से, अबू बकर सिद्दीक पास से देख रहे हैं, उमर फारूक साइड से देख रहे हैं। हर सहाबी नबी को जमीन के ऊपर देख रहा है, वो मरने वाला सहाबी जमीन के अंदर देख रहा है। नबी मौजूद है, कौन रोक सकता है? इतने तकरीरें सुने, आपके जहन के एक कोने में रखो, ये तकरीर सुन लो ताकि मेरी भी कामयाबी आपकी भी कामयाबी हो जाए। इतने मीलाद के जलसे गोल्लपल्ली वाले किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला मीलाद करने वाले को आबाद कर देता है। आपको एक बात जहन नशी हो गई, इन कहने वालों ने कहा हजरत एक बात, गोल्लपल्ली तक तो नबी आ जाते, डाउट क्लियर हो जाता, नबी दिख जाते। आपने कहा नबी आते हैं, नबी मौजूद है, हम ये महसूस करते हैं, लेकिन दिख जाते तो दूसरे लोग जो कहेंगे ना हमसे, तो हम उनका गिरहबान पकड़ के कहेंगे नबी को हमने देखा है। जलवगर सामने पैकरे नूर हो, मुनकिरों का भी सरकार शक दूर हो, करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। या रसूल अल्लाह आप आ जाएंगे सिदरतुल मुंतहा। देखिए मैं तो हदीस से साबित कर दिया कि सुभान अल्लाह बोलना सवाब है। अब खामोश रहना, मेरे साथ गद्दारी मत, साथ दो तुम तो मैं तकरीर करूंगा। मैं तो कह दिया कि मैं पार्टनरशिप में तकरीर करता हूं, इसलिए कि आप समझते हैं या नहीं ये तो मैं समझ जाऊं।
ورنہ سمجھ سمجھ کے سمجھ کو سمجھو، سمجھ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ سمجھ کے بھی جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے، ایسا نہ ہو جائے۔ ولب پلی والے بڑے ہوشیار لوگ ہیں، تبھی تو اس ناچیز کو بلا کر تقریر رکھے ہیں کہ سرکار یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ یہ بتا دیجئے کہ رسول موجود ہوتے ہیں کیسے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر گلب پلی کہ اس گاؤں میں آ جائے جہاں میلاد کا جلسہ ہے، یا رسول اللہ سنا رہے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائماً عبدہ سنا رہے ہیں، جہاں درودوں کا نغمہ پیش کیا جاتا ہے، جہاں نعت پاک سنائی جا رہی ہے، یا رسول اللہ بس آپ آ جائیے، دیکھ کر ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے ہمارے لوگ کہیں گے سرکار کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو عالم خیال میں ایسا تماچا مجھ کو پڑا، نبی نے کہا ضرور ہم آئیں گے، نبی نے کہا ضرور ہم آئیں گے، آتے ہیں، ہم ضرور آتے ہیں، لیکن دکھتے نہیں۔ آتے ہیں یا رسول اللہ آتے ہیں تو کیوں دکھتے نہیں؟ آپ آتے ہیں کیوں دکھتے نہیں؟ دکھ جائیں گے تو ڈاؤٹ کلیئر ہوگا۔ تو نبی نے ایسا تماچا دیا، میں بولنے کے قابل بن گئے۔ نبی نے کہا اے مولانا یجاز بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، تجھے یہ نہیں معلوم مجھے دیکھنے والا، مجھے دیکھنے والا، ہر دیکھنے والا ماننے والا نہیں ہوتا۔ ابو جہل نے دیکھا کہاں مانا، ابو لہب نے دیکھا کہاں مانا، کفار مکہ نے دیکھا کہاں مانا۔ ارے دیکھے بغیر اویس قرنی نے مان لیا، تم دیکھے بغیر ماننا، اویس قرنی کا ایمان دیکھ کر نہ ماننا، ابو جہل بن جانا۔ نبی آتے ہیں، ماننا، دیکھ کر ماننا۔ ابو لہب کہاں مانا میاں؟ مانے کہ میرے بھیا ابو جہل دیکھا نا، اتنا دیکھا اتنا دیکھا، ابو بکر صدیق سے بڑھ کر دیکھا، اتنا دیکھا اتنا دیکھا، پورے صحابہ سے بڑھ کر ابو جہل نے دیکھا، لیکن مانا تو دیکھنے والا ماننے والا نہیں ہوتا، بغیر دیکھے۔ آپ کہیں گے حضرت نبی کو دیکھ کر مانیں گے تو خدا کے تعلق سے کیا ایمان ہے آپ کا؟ خدا بھی دکھتا نہیں نا میاں، خدا کو بھی دیکھ کر مانیں گے، دائرہ اسلام سے چلے جائیں گے۔ تو آپ کہیں گے نہیں حضرت بغیر دیکھے ماننا ہی ایمان ہے، بغیر دیکھے ماننا ایمان ہے۔ اب ماننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نبی کو ہم نے دیکھے بغیر مان لیا اس محفل میں، گلب پلی کی سرزمین پر ہم نے نبی کو دیکھے بغیر